وقال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے سرداران قوم فرعون، اتذر موسیٰ وقومہ، اے چھوڑتے ہو موسیٰ اور اس کے لوگوں کو، لیفسدوا فی الارض، کہ کوہرام مچائے ملکوں میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ چھوڑ چکے ہیں آپ کو اور آپ کے معبودوں کو۔ فرعون کے معبود کون تھے؟ کہتے فرعون صورت پرست، یا یہ کہ فرعون نے اپنے قائم مقام لوگوں کو مورتیاں دی تھی کہ میری جگہ اس کو آگے رکھ کے نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ انہیں غلط کہتے تھے۔ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا ابھی قتل کروں گا ان کے بچوں کو، ونستحیی نساءهم، زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر زوراور ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت نے فرمایا لوگوں سے، استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے اور جم کے رہو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ مفتی محمود جلسوں میں کہتے تھے پاکستان کی سرزمین خدا کی امانت ہے اور اس کے وارث پوری قوم ہے، یہ بھٹو اور ان جیسے لوگوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تقریر میں آرام باغ زبردست تقریر ہوتی کہ پاکستان خدا تعالی کی امانت ہے اور اس کے وارث کل پاکستان کے عوام ہیں، یہ بھٹو اور ان جیسے لوگوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم ان سے بھیک مانگیں گے۔ اور اللہ نے اس مرد درویش کو یہ مقام دیا تھا کہ بھٹو کی ضمانت ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ضبط کروا چکے تھے جبکہ وہ وزیر اعظم تھے، اور اس وقت بلیٹن جو انتخابی ریڈیو سے نشر ہوتے تھے تو اس طرح ہوتے تھے، فلاں علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان کا فلاں فلاں کلاچی مفتی محمود 8,000 اور ذوالفقار علی بھٹو 0، تحصیل ٹانگ مفتی محمود 25,000، ذوالفقار علی بھٹو 0۔ اس طرح بالکل بعض علاقوں کے مسلمانوں نے جرگ کیا تھا خبردار، تو ایک ووٹ وہاں گیا، یہ کون ہوتا ہے؟ ہمارے مولانا کے خلاف یہ لڑنے آ رہا ہے۔ اس کو ہمیں اتنے بغیرت نظر آئے کہ ہم اپنے دینی رہنما و مقتدا کے خلاف ان کو ووٹ دیں گے، اور وہ لوگ غیرت کے لوگ ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں۔ چنانچہ مولانا فتح خان نے مجھے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک ہندو بنیا تھا، کہ وہ انتخاب کی رات میرے پاس آیا کہ اتنا بڑا انتخاب ہے، کل غلطی سے کوئی ایک ووٹ تو ڈلے گا اس طرف اور مجھے پکڑیں گے کہ یہ ہندو ہے سالہ اس کو مارو، تو میں رات آپ کے اسپن جماعت میں رہ رہا ہوں اور صبح سویرے ووٹ ڈالیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ صبح سویرے مولانا چونکہ مولانا مفتی محمود صاحب کے علاقہ ٹانگ کے وہ انتخابی اسٹیشن کے افیسر تھے، تو جب وہ جا رہے تھے سب سے پہلے تو ہندو کو ضبط لے گئے، سب سے پہلا ووٹ اس نے کاسٹ کیا مفتی صاحب کے لیے۔ شام کو جب گنتی ہو گئی تو ایک ووٹ نکلا، تو لوگوں نے کہا پکڑو رہے وہ بنیا ہے لاؤ اسے، تو مولانا نے کہا وہ تو میرے ساتھ رات کو گر رہا تھا اور صبح میری نگرانی میں اس نے پہلا ووٹ اس نے ڈالا، افتتاح اس نے کیا ہے، اس نے نہیں کھیلا، یہ کوئی غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ اتنا زور تھا اس مرد درویش کا، مرد قلندر کا۔ تو حضرت بڑے وزن سے کہتے تھے پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے دے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، کہنے لگے اسرائیلی ہمیں تکلیفیں دی گئی اس سے پہلے کہ آپ آ جاتے، او ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم
حضرت نے فرمایا امید ہے رب تمہارے غرق کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں یہ حکومت دے زمین کی، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پس وہ دیکھے گا کیسے عمل کرو گے۔ قوم نے شکوہ کیا کہ حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے مارے گئے، اب پھر وہ پکڑ دھکڑ شروع کر چکا ہے، ہم تو نیست و نابود ہو گئے۔ تو حضرت نے فرمایا اب وقت آ چکا ہے کہ رب العزت تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین مصر کی سلطنت تم کو دے دے۔ علماء لکھتے ایک کام تو فوری ہوا کہ فرعون غرق ہو گیا، لیکن زمین مصر کی سلطنت بنی اسرائیل کو بعد ال40 ملی ہے، یہ بھی دیر ہوا ہے خاص حکمت سے۔ حفظ الرحمن سے ہاروی نے قصص القرآن میں اس پر تاریخی کلام کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت وعدت ہو چکا تھا۔